انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے، اس لیے وہ کوئی ایسی کتاب تصنیف نہیں کر سکتا ہے جو ہر طرح کی کوتاہیوں، غلطیوں اور فروگزاشتوں سے پاک ہو۔ یہ خوبی صرف اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت یعنی قرآن حکیم میں پائی جاتی ہے۔ اس اجمال کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، ہر علم و فن کے مصنف کا خواہ بڑا ہو یا کم درجے کا، بالعموم ایک ہی اسلوب نگارش ہوتا ہے جو اس کی ہر کتاب میں ملے گا، اور اسی اسلوب میں وہ اپنے علمی کمال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن جو ہی وہ اپنے مخصوص موضوع سے ہٹ کر دوسرے موضوعات پر اظہار خیال کرتا ہے تو اس کے کمال کا قدم ڈگمگانے لگتا ہے، اور اس کا اسلوب بیان موضوع کے لحاظ سے غیر موضوع اور خوبی میں کمتر ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے شعر و ادب میں ایک آدھ استثنائی مثال مل جائے، لیکن علوم و فنون کے میدان میں قاعدہ کلیہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی بھی عالم و فاضل کے لیے ایک سے زیادہ اسالیب میں یکساں قدرت اور ندرت کے ساتھ مختلف علمی موضوعات کا حق ادا کرنا محال ہے۔ اب قرآن مجید کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک سے زیادہ موضوعات زیر بحث آئے ہیں، اور ہر موضوع کے ساتھ اس کا اسلوب بیان تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ندرت اور شگفتگی کے اعتبار سے کہیں پست و بلند کا فرق نہیں ملے گا۔ ہر اسلوب موضوع سے پوری طرح ہم آہنگ اور یکساں طور پر دل آویز ہے۔ مزید برآں کوئی بھی موضوع ہو، فصاحت اور بلاغت ہر جگہ اپنے منتہائے کمال پر ہے۔ کیا قرآن کا یہ عادم المثال وصف اس بات کی دلیل قاطع نہیں کہ یہ انسانی تصنیف نہیں ہے؟ کیا ایک امی معنی بیان کے ان نوادر کا حامل ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نمبر 2، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مصنف، خواہ اس کا تعلق کسی علم و فن سے ہو، ایسا نہیں ملے گا جس کی تحریروں میں اختلاف و تضاد موجود نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل و فکر بتدریج ترقی کر کے بلوغ کے درجے تک پہنچتی ہے۔ جو اس کے علم و تجربے میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے افکار و خیالات میں تبدیلی کا ہونا ناگزیر ہے، اور اس طرح اس کی تحریروں میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے۔ خیال و فکر کا یہ تضاد جس طرح ماضی میں افلاطون اور ارسطو جیسے باکمال فضلاء کی تصانیف میں ملتا ہے، اسی طرح عصر حاضر میں ہر شعبہ علم سے تعلق رکھنے والے نامور اہل کمال کے علمی کاموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی معاملہ زیادہ تر مذہبی کتابوں کا ہے۔ ان میں تحریف کی وجہ سے تضاد کا عیب پیدا ہوا ہے۔ اس وقت دنیا کے مذہبی صحائف میں صرف قرآن مجید ایک ایسا صحیفہ ہدایت ہے جو غیر محرف ہے، اور اس میں کسی نوع کا اختلاف و تضاد نہیں پایا جاتا، اور یہ غیر معمولی خوبی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 82، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت اختلاف پاتے۔ غلطیوں کا صدور انسانی ذہن کی ایک طبیعی خصوصیت ہے۔ کوئی عظیم المرتبہ عالم و فاضل، خواہ وہ دنیاوی علوم کا ہو یا دینی علوم کا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے علمی اکتسابات میں کوئی کوتاہی اور غلطی موجود نہیں ہے، اور اس کی ہر تحقیق سچائی پر مبنی ہے۔ ہر دور کے دیانتدار اصحاب علم نے اپنی علمی اور فکری فروگزاشتوں کا اعتراف کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اس کی جملہ تعلیمات خواہ انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی، اور اس کے تاریخی بیانات میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہر بات حق یعنی تمام تر سچ ہے۔ اس منفرد خصوصیت کا ذکر قرآن کی متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ یہاں صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ فرمایا ہے سورۃ الفاتر آیت نمبر 31، اور اے نبی، ہم نے جو کتاب تمہارے پاس بذریعہ وحی بھیجی ہے وہ حق ہے، یعنی اس کی ہر بات سچائی پر مبنی ہے، اور اس سے پہلے جو کتاب آئی یعنی تورات اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آج تک
کسی علامہ زماں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ قرآن کی یہ اور یہ بات عقل و فطرت کے خلاف ہے، یا اس کا فلاں تاریخی بیان بالکل غلط ہے، اور یہ سکوت بتاتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نمبر 4، انسانی کلام کا ایک کثیر الوقوع بے اعتدالی ہے۔ انسانی علوم کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور کے اہل علم اپنے افکار و نظریات کی تشکیل میں مختلف عوامل کے زیر اثر ایک انتہا سے دوسرے انتہا کی طرف گئے ہیں۔ فلسفہ کی تاریخ خواہ طبیعیاتی ہو یا مابعدت طبیعیاتی بے اعتدالی سے بھری ہوئی ہے۔ سماجی علوم کی تاریخ میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ سرمایہ داری اور اشتراکیت دو مشہور معاشی نظام ہیں، اور دونوں ہی دو انتہاؤں پر کھڑے ہیں۔ اول الذکر نظام انفرادی ملکیت کا حامی ہے، اور مؤخر الذکر میں اس کی نفی ہے۔ مذہبی دنیا میں اس گلو کی ایک مثال رہبانیت یعنی کہ ترک دنیا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی مذہبی کتاب ہے جس کی تعلیمات میں مکمل اعتدال پایا جاتا ہے۔ اس کی ہر تعلیم افراط و تفریط سے پاک اور عقل و فطرت سے کامل طور پر ہم آہنگ ہے۔ قرآن میں پہلی بار لوگوں کو بتایا گیا کہ ساری کائنات اصول اعتدال پر قائم ہے، اس لیے انسانی معاشرے کو بھی اسی اصول پر قائم ہونا چاہیے۔ فرمایا ہے، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور اس میں میزان رکھ دیا، یعنی مختلف اجرام سماویہ کے درمیان توازن قائم کیا۔ اے لوگو، اس کائناتی عدل و نظم کا تقاضا ہے کہ تم بھی میزان میں تجاوز نہ کرو، یعنی بے اعتدالی کی روش اختیار نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تولو، اور تول میں کمی نہ کرو، یعنی ڈانڈی نہ مارو۔ نمبر 5، انسانی کلام کی ایک ہماگیر خصوصیت متن میں حذف و اضافہ ہے۔ یہ ایک عام بات ہے، اور اس سے اساتین علم و فن بھی مستثنیٰ نہیں ہے کہ ہر عالم و فاضل اپنی تحریروں پر برابر نظر ثانی کرتا ہے، اور ترمیم و اضافہ کا یہ عمل برابر جاری رہتا ہے، حتیٰ کہ کتابوں کے چھپ جانے کے بعد جب ان کے دوسرے ایڈیشن شائع ہوتے ہیں تو ان میں پھر حذف و اضافہ کیا جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اکثر اہل قلم اپنی تحریروں کو رواں اور جاذب نظر بنانے کے لیے ان میں کاٹ چھانٹ کرتے ہیں۔ کوئی ایک مصنف ایسا نہیں ملے گا کہ ایک بار لکھ کر اس نے اپنی تحریر میں کوئی لفظی اور معنوی تبدیلی نہ کی ہو۔ لیکن قرآن کا متن تہذیب و تنقیح کے عمل سے کبھی نہیں گزرا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں کہیں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کو لکھوانے کے بعد کبھی کاتبان وحی سے یہ کہا ہو کہ فلاں لفظ یا ترکیب یا فلاں آیات کو کاٹ کر اس کی جگہ پر یہ لفظ یا یہ آیت لکھ دو۔ کیا یہ منفرد خصوصیت اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے؟ اگر یہ نبی امی کی تصنیف ہوتا تو ممکن نہیں تھا کہ اس کا متن رد و بدل کے عیب سے محفوظ ہوتا۔ نمبر 6، ہر علم و فن کی ایک مخصوص زبان اور لفظیات ہوتی ہے، اور جب تک وہ علم و فن حاصل نہ کیا جائے اس کے الفاظ و اصطلاحات کو ٹھیک طور پر سمجھنا اور ان کے مواقع استعمال سے واقفیت ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید اصلاً کتاب ہدایت ہے، لیکن اس میں متعدد مقامات پر توحید اور رسالت کے اس بات میں بہت سے کائناتی اور انفسی حقائق و معارف بیان کیے گئے ہیں۔ عہد نبوی کی عربی زبان بلا شبہ ایک ترقی یافتہ زبان تھی، اور اس میں شاعری اور خطابت کے عمدہ نمونے موجود تھے، لیکن انفس و آفاق کے اسرار و حقائق کے بیان کے لیے بالکل ناکافی تھے، کیونکہ یہ زبان ابھی تک فلسفہ و سائنس جیسے علوم سے آشنا نہیں ہوئی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن میں حیات و کائنات کے جو حقائق و دقائق موزوں ترین الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں ان کا ماخذ کیا ہے؟ یہاں میں بطور مثال سورہ مومنون کی چند آیات نقل کرتا ہوں۔ فرمایا ہے، آیت نمبر 12-14، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ یعنی منی کی ایک بوند بنا کر ایک محفوظ مقام یعنی رحم میں رکھا،
پھر نطفے کو علقہ یعنی خون کا ایک لمبوترا بنایا، پھر علقہ کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا دیا۔ پس بڑی شان و عظمت والا ہے اللہ، بہترین خالق، جس کا کوئی مثیل و نظیر نہیں۔ ان آیات میں رحم مادر کے اندر انسانی جنین ہومن فیٹس کی تخلیق کے مختلف مراحل کے بیان میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: نطفہ، قرار مکین، علقہ، مضغہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں تخلیق جنین سے متعلق 2 لفظ اور استعمال کیے گئے ہیں، ایک مضغہ مخلقہ، دوسرا مضغہ غیر مخلقہ۔ یہ سب الفاظ رحم مادر میں تخلیق جنین کے مختلف تطورات سے پوری طرح مطابقت رکھتے ہیں۔ ان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جسے علم الجنین کی تشریحات کے لحاظ سے غلط کہا جائے۔ بطور مثال علقہ، علق کے لفظ کو لے لیں، اس کے لغوی معنی لٹکی ہوئی چیز اور جونک کے ہیں۔ رحم مادر میں تخلیق جنین کا ایک مرحلہ وہ ہے جب نطفہ رحم کی پچھلی دیوار سے چپک کر اس کے وریدی ناصاف خون سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے اور بتدریج ترقی کر کے خون کا ایک لمبوترا بن جاتا ہے اور رحم کی فضاؤں میں معلق رہتا ہے۔ یہ شکل اس جونک کے مشابہ ہوتی ہے جو اپنے شکار کا خون پی کر تخلیق جنین کے پہلے مرحلے کے لیے، جو دراصل حیوانی مرحلہ ہے۔ لفظ علقہ کا استعمال وہی شخص کر سکتا ہے جو رحم میں ہونے والی اس تبدیلی کے بارے میں ٹھیک طور پر تشریحی علم اناٹومیکل نالج رکھتا ہو۔ یہاں ملحوظ رہے کہ تخلیقی جنین کے اس مرحلے اور دوسرے تخلیقی مراحل سے صحیح واقفیت 18ویں صدی کے بعد حاصل ہوئی۔ اب کوئی بتائے کہ 1500 سال پہلے بادیہ عرب کا ایک امی اس تخلیقی مرحلے سے کیوں کر واقف ہوا اور اسے درست طور پر وہ لفظ بھی مل گیا جو اس حالت کے عین مطابق ہے۔ یہی معاملہ ان الفاظ کا بھی ہے جو تخلیق جنین کے دوسرے مراحل کے بیان میں استعمال کیے گئے ہیں اور وہ ان مراحل سے پوری معنوی مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ اس علم کا ماخذ خدائے علیم و خبیر ہے۔ نمبر 7، قرآن میں کئی پیشن گوئیوں کا ذکر ہے اور یہ پیشن گوئیاں بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ میں یہاں صرف 2 تاریخی پیشن گوئیوں کا ذکر کروں گا۔ پہلی پیشن گوئی کا تعلق ایرانیوں کے ہاتھوں رومیوں کی مغلوبیت اور پھر چند سالوں میں ایرانیوں کے مغلوب ہو جانے سے ہے۔ قرآن میں سورہ روم کی آیت نمبر 1 تا 5 پڑھی۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں اہل فارس کے ہاتھوں مغلوب ہو گئے اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد ان قریب اپنے دشمن پر غالب آ جائیں گے۔ زیادہ نہیں، چند برسوں میں۔ پہلے بھی اختیار اللہ ہی کا تھا، یعنی اسی کے حکم مرضی سے رومی مغلوب ہوئے، اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ ہی کا ہوگا، یعنی اس کے حکم سے رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے، اور اس دن اہل ایمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے، یعنی انہیں کفار مکہ پر فتح حاصل ہوگی۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ زبردست اور مہربان ہے۔ یہ پیشن گوئی اس نازک حالات میں کی گئی جب کہیں دور دور تک اس کے پورا ہونے کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، لیکن قرآن کے مذکورہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی۔ سن 628 عیسوی میں، یعنی پیشن گوئی کے 9 سال بعد، رومیوں نے ایرانی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یعنی اہل فارس مکمل طور پر مغلوب ہو گئے۔ دوسری پیشن گوئی کا تعلق کفار مکہ پر مسلمانوں کی فتح سے ہے، حالانکہ اس وقت اس فتح کا بعید امکان بھی موجود نہیں تھا، لیکن جس سال یعنی 624 میں رومیوں نے آذربائیجان کے اس مقام پر ایرانیوں کو شکست فاس دی جو زرتشت کی جائے پیدائش ہے، اسی سال مسلمانوں نے بدر کے مقام پر کفار مکہ کو ہزیمت سے دوچار کیا۔ ان پیشن گوئیوں کا تاریخی طور پر صحیح ہونا اس بات کا ناقابل انکار ثبوت ہے کہ قرآن ایک غیر معمولی الہامی کتاب ہے۔ ہم نے قرآن کے کلام الہی ہونے کے جو چند دلائل گزشتہ صفحات پہ پیش کیے ہیں،
ان پر جو منصف مزاج صاحب علم غور کرے گا وہ ضرور تسلیم کرے گا کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہو سکتا، لا ریب یہ خدائے علیم و حکیم کا کلام ہے۔ یہ مختصر سا مقدمہ میں نے اس غرض سے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ہر قاری سادہ اعتقاد سے گزر کر اس یقینی قلب سے ہمکنار ہو کہ قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور اس کی ہر تعلیم اس قابل ہے کہ اسے حرز جاں بنا لیا جائے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو مس خام کو کندن بنا سکتا ہے۔